اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج مجمعین۔ السلام علیکم مومنین، this is me Sayyid Anam Naqvi with my Khar Aruj Naqvi and you're watching Anam and Aruj Naqvi official and we have started the series of Munajat as you all know۔ آپ سب جو چاہتے ہیں کہ مناجات سیریز کا پارٹ بنے، آج سے جوائن کریں یا پہلے سے جوائن کر لیا، آپ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے۔ دا چینل نیم از انم اینڈ عروج نقوی آفیشیل۔ آپ کو یہاں پر دعا اینڈ مناجات کی سیریز نظر آئے گی، جس اس کو کلک کریں۔ دیر آر پلینٹی آف دعاز الحمدللہ وی ہیو بین ڈوئنگ فار مینی ڈیز، وہ آپ کو وہاں پر ملیں گی۔ اور ابھی جو سیریز آف مناجات ہے، اگر آپ میں سے کوئی آج جوائن کر رہا ہے تو دس از دا کنٹینیوشن آف دا سیم مناجات آف امام زین العابدین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج مجمعین۔ تو آج ہم آپ سب سے جو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ مناجات ہے تھینک فل لوگوں کی، ان لوگوں کی جن پہ اللہ نے انعامات کی برسات کر دی ہے لیکن پہلے غافل ہو گئے، پہلے نہیں ان نعمتوں کا ذکر کرے۔ تو اس سے دعا میں ان چیزوں کا اقرار کریں گے کہ رب تو نے، میرے پروردگار تو نے نعمتوں کی حد کر دی، تو نے مسلسل رحمتوں کا نزول فرمایا، تو نے مجھے سر سے لے کے پا تک مجھے نعمتوں میں گھیر دیا، لیکن کیا ہوا، میری زبان تیرے ذکر سے بے مایا ہو گئی۔ میں دنیا میں ایسا کھویا، ان نعمتوں میں ایسا ڈوبا کہ میں غافلوں میں ہوا، میں نے شکر نہیں کیا۔ تو شکر کرنے والوں کی مناجات ڈسکس کریں گے اور اس کے نیکسٹ جو پیراگرافس آئیں گے اس میں وہ شکر کرتا جائے گا۔ وہ پہلے اقرار کرے گا کہ میں نے انف شکر نہیں کیا، جتنی نعمتیں تم نے مجھے عطا کی، اور اس کے بعد میں آج تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اور وہ شکر کے کلمات یہاں پر بولے گا۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ مناجات کو نہیں جانتے تو ان کے لیے بھی ہم خاص طور پہ ہر ویڈیو میں مسلسل بتا رہی ہوں، ونس اگین ڈیفائننگ دا مناجات۔ مناجات کے لیے کچھ ایلیمنٹس ہیں۔ مناجات کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ آج سے جوائن کر رہے ہیں جسٹ نوٹ دیٹ کچھ چیزیں ہیں، جیسے دعا ہے، آپ بلند آواز میں بھی کر سکتے ہیں، تمام لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ دعا کا ہر کسی کا اپنا انداز ہے اپنے رب سے پیش آنے کا۔ مناجات بڑا ہی ایک پرائیویٹ آپ کا ریلیشن ہے ود یور پروردگار، ود یور لارڈ۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں مناجات اور نجوہ جب کرتے ہیں، ویسے تو یہ مناجات تب ہوتی ہیں سخت تکلیف کے عالم میں، اور با معرفت شخصی مناجات کر سکتا ہے۔ دیکھیں جو معرفت نہیں رکھتا، جو اپنے رب کی کریمی اور اپنے رب کی صفات سے واقف نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ کسی بھی طرح سے دعا کر لے گا، یا اللہ معاف کرے سب سے بڑی محرومی تو یہ کہ انسان دعا سے بھی عاجز ہو جائے، دعا نہ کر پائے۔ لیکن ایک دعا کرنے والوں کا بے حد بلند مقام ہے، کیونکہ وہ پر امید لوگ ہیں، پازیٹیو لوگ ہیں، ہوپ فل لوگ ہیں۔ ہمیشہ دعا وہ کرتا ہے جو یقین رکھتا ہے کہ اس کا رب اس کی دعا قبول کرے گا۔ وہ اس جملے پہ یقین رکھتا ہے جو قرآن میں ہے، ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو اور میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ خدا نے وعدہ کیا، لیکن وعدے سے پہلے یہ کہا کہ تم کرو تو صحیح، تو میں قبول کروں گا، قبولیت کا وعدہ میں کرتا ہوں۔ اور مناجات تو اس سے بھی نیکسٹ لیول ہے۔ بندہ مومن پہلے دعا کرتا تھا، وہ مناجات پہ آ گیا، یعنی کہ اب وہ خدا سے سرگوشیاں کرے گا۔ سرگوشیاں کس سے کی جاتی ہیں؟ وسپر کس کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ وسپر کیا جاتا ہے اپنے بڑے قریبی دوست کے ساتھ کسی معاملے کے بارے میں۔ تو یہاں پر سرگوشیاں کی جاتی ہیں، تو اللہ سے سرگوشی کرنی، بندوں سے نہیں، بندوں سے بندوں کے بارے میں غیبت نہیں کرنی، اور ایسی سرگوشیوں کو منع کہا گیا۔ یہاں پہ کن سرگوشیوں کا ذکر ہے؟ یہاں پہ ان سرگوشیوں کا ذکر ہے کہ چوٹ کھائی ہے، تکلیف میں ہے، مسائل نہیں حل ہو رہے، حاجت پوری نہیں ہو رہی، اور اپنے اعمال پر شرمندہ اور پریشان اور گناہ پہ گناہ کر کے اس آلودہ زندگی کے، اس آلودہ دنیا کی آلودگی میں جب آپ گر جائیں اور پاکیزگی حاصل کرنا چاہیں تو مناجات کے لیے تنہائی میں بیٹھیں، سرگوشی کریں، راز اپنے کسی اور کا نہ دیں۔ آپ کا راز تب تک آپ کا راز ہے جب تک وہ آپ کے پاس ہے۔ جب وہ راز کسی اور کے پاس ہے تو وہ آپ کا راز کمزوری بن گیا، وہ شخص اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو وہ کسی بھی ریلیشن میں کوئی بھی بندہ اپنا راز فقط اپنے رب سے ڈسکس کرے، یہی معصوم کا بھی فرمان ہے۔ تو یہ مناجات ہوں گی
تہجد کے وقت میں مناجات ہوں گی، فجر سے پہلے مناجات ہوں گی، عصر کے وقت میں مناجات ہوں گی، ہمیشہ تنہائی، ایک سولیٹیوڈ، پولائٹلی اللہ سے باتیں کرنا، سرگوشیاں کرنا، مناجات۔ آج ہم دیکھیں گے شکر کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں جب شکر کے لیے پہنچتے ہیں کیسے حمد و ثنا کرتے ہیں، کیسے مناجات کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو کرتے ہیں ایک درود کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معبود تیری لگاتار بخششوں نے مجھے شکر ادا کرنے سے غافل کر دیا، کہ تو نے نعمت اور بخششوں کی حد کر دی اور مجھے شکر کرنے سے غافل کر دیا ہے۔ اور سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں اپنی عبادت سے محروم نہ کرے اور غافل نہ کرے، کیونکہ جب شکر ادا کرنے سے غافل ہو گئے نا تو یہ ایک سب سے بڑی محرومی ہے۔ اور تیرے فضل کے تواتر نے اتنا مسلسل تیرا فضل ہوا، تیرا کرم ہوا کہ مجھے تیری ثنا کا اندازہ کرنے سے عاجز کر دیا، کہ تیرے پے در پہ ہونے والی مہربانی نے مجھے تیری تعریفوں کے بیان سے بے دھیان کر دیا، کہ اگر کوئی شخص مسلسل اور تواتر نعمتوں میں گھرتا جائے اور وہ اللہ کے قریب بھی نہ ہو تو اس کو نعمت نہ جانیے، اس کو زحمت جانیے۔ نعمت اور ہوتی ہے، زحمت اور ہوتی ہے۔ دنیا کی رنگینی اور تمام تر بلیسنگز آ بھی جائیں تو اس میں اگر آپ اپنی نمازوں میں غفلت کرنے لگیں، اللہ سے دور ہونے لگے، اسی وقت پناہ مانگ لینی چاہیے کہ میرے رب یہ کیسی نعمتیں ہیں کہ جو مجھے تجھ سے دور کر دیں، مجھے نعمت بھی وہ عطا کر کہ میں تیری قربت میں رہوں۔ اور یہ ایک بڑا فلیکسیبل سا آپ دیکھیں، آپ کے اسکیجول میں جب نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ میری نماز ڈیلے ہونے لگی، چھوٹنے لگی، یہ ایک فلیکسیبلٹی آپ کو خود بنانی ہے۔ پھر دور ہو پھر قریب ہو جائیں، جیسے دور ہونے لگیں پھر قریب ہو جائے۔ نہیں، مجھے کون سی چیز روک رہی ہے، اس چیز پہ میں اوور کم کر لوں، اس سے پہلے کہ دوری بہت بڑھ جائے آپ اپنی نزدیکی کو بڑھا لیجئے، اپنے ٹائم پر وہیں پر فوکس کر لیجئے۔ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو مجھے میرے پروردگار سے غافل کر دے۔ کہا کہ پے در پہ ہونے والی مہربانیوں نے مجھے تیری تعریفوں کے بیان سے بے دھیان کر دیا، تیری مسلسل نعمتوں نے مجھے تیرے احسانات کا ذکر سے تھکا دیا۔ یہی مقام ہے اس شخص کا جو تیری نعمتوں کا معترف ہے۔ میں تعریف کرتا ہوں کہ تو نے مجھے نعمتیں عطا کی، میں معترف ہوں اس کا اور ان پر شکر سے قاصر رہا۔ لیکن نعمتیں تو نے دی لیکن میں اس پر شکر کرنے سے قاصر رہا۔ اس سے بڑھ کر بندہ اس کی کیا محرومی ہوگی کہ اس کا رب اسے عطا ہی کرتا جاتا ہے اور وہ شکر سے بھی قاصر۔ اور آپ اور میں، ہم سب اس میں شمار ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ شکر آتا ہی جائے، سجدہ شکر ہی نہ کر سکے۔ ایسی نعمت کا کیا کریں گے؟ اور کبھی اپنے آپ کو کمپیئر کرنے لگے کسی اور سے، تو ایسا مت سوچیں کہ بھئی میں تو مسلسل دعا میں لگا رہتا ہوں، میں تو زیادہ عبادت کرنے لگا ہوں، میں تو رو رو کے اپنے رب کی بارگاہ میں مانگتا ہوں پر مجھے وہ چیزیں نہیں ملتی جو اس شخص کو ملتی ہیں۔ نہ تو میں اس کو زیادہ عبادت میں دیکھتا ہوں، نہ میں اس کو زیادہ مناجات میں دیکھتا ہوں، وہ تو کیئر ہی نہیں کرتا، وہ تو خدا کی حدود توڑے ہوئے ہے۔ خدا کی حدود توڑتا ہے، اس پہ بہت کچھ پھر بھی نعمتیں ملی ہیں۔ دیکھیں، امتحانات ہوتی ہیں، کچھ چیزیں، کچھ آسائشیں بہت بڑے امتحانات ہیں، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے فیسلٹی جس کے بارے میں آسانی نہ ہو۔ انگلش کی بڑی اچھی کوٹ ہے کہ nothing comes free in this world and I will say nothing comes free in this world and hereafter. It always costs you something. تو اگر تو جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اللہ کے دیے گئے انعامات ہیں اور وہ اگر اصل نعمت ہی ہے تو پھر اس کی کاسٹ زیادہ نہیں ہوگی، اللہ کے انعامات ملیں گے۔ لیکن اگر تو وہ دنیاوی چیز ہے it's going to cost you a lot in this دنیا اینڈ آخرہ ایز ویل، کہ جتنی بھی آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ مجھے فیسلٹیز مل گئی ہیں لیکن فیسلٹیز میں آپ رب سے دور ہو گئے ہیں تو دنیا میں بھی کاسٹ کرے گی، دیکھیے گا، اور آخرت میں بھی کاسٹ کرے گی، کیونکہ ہر چیز آتی ہے اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، اور اس رب کی بارگاہ میں آپ آنسریبل بھی ہوں گے، اکاؤنٹیبل بھی ہوں گے۔ یہ جو فیسلٹیز تم سمیٹ کے بیٹھے ہو، جو اتنے دھن کو، اتنے مال کو تم سمیٹ کے بیٹھے ہو، اور تمہارے بہن بھائیوں میں تم نے انصاف نہیں کیا، اور تمہارے دوستوں میں اور تمہارے ہمسایوں میں کیا عالم گزرا، تمہارے خاندان میں لوگ فقیر رہے اور تم یہاں پر امیرت سے سوتے رہے، اور تم نے لوگوں کے مال و اسباب کو غصب کیا اور دنیا میں اکڑ کر چلے۔ تم خود تو گاڑیوں میں بیٹھے اور تم نے خود تو بہت انجوائے کیا، لیکن تمہاری آنکھوں کے سامنے کچھ لوگ مر رہے تھے، پس رہے تھے، زخمی تھے، مظلوم تھے۔ کچھ جگہوں پر بالکل ٹاپک سے ہٹ کے بات نہیں کریں، ہم آن میں ٹاپک، کچھ جگہوں پہ غور فرمائیے گا، نہ آپ کو اپنا پیسہ لگانا پڑتا ہے،
نہ آپ کو اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا پڑتا ہے، لیکن ایک مظلوم کا حامی ہونے کے لیے یا 2 یا 4 لوگوں میں مس انڈرسٹینڈنگ کو ختم کرنے کے لیے، جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے، اور کسی بات سے جس سے ان کے تعلقات ختم ہو سکتے ہیں، معاملہ بڑھ سکتا ہے. آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ صلح میں بھی کنجوسی ہو اور آپ کبھی کسی کے معاملے میں انوالو نہ ہو؟ وہ زمانہ آ گیا کہ میں کسی کی چیز میں عمل دخل ہی نہیں دینا چاہتا. تم نے آنکھوں سے سب ہوتے دیکھا لیکن تم نے کچھ کہا ہی نہیں. یہ کنجوسی ہے. اس وقت کی سخاوت جو تم کر سکتے تھے وہ یہ تھا اپنی زبان سے کہ نہیں، میں نے اس شخص کو ایسا نہیں پایا، یہ بے جرم ہے، یہ بے خطا ہے، یہ مظلوم ہے. یہ جو آواز اٹھانا ہے مظلوم کے حق میں، ہم نے تو وہ بھی چھوڑ دیا. تو یہ جو آسائشیں ہیں اٹس گوئنگ ٹو کاسٹ یو الاٹ، کیونکہ تم ایک فری میں تم اپنی زبان دے سکتے تھے، تم نے وہ بھی نہ دی. تو ہر چیز جو ہے آپ اس کے لیے تیار رہیں کہ اس کی کوئی نہ کوئی کاسٹ آپ کو دینی ہی پڑے گی. تو کہا کہ میں بے دھیان ہو گیا پروردگار، میں تو نافکر رہا، لیکن میں خود ہی گواہ بناتا ہوں اس چیز پہ کہ میں مالک، میں نے اتنی نعمتوں کے بعد شکر نہ کیا. اور تو ہی وہ شفیق و مہربان، نیک و نام سخی ہے جو اپنی درگاہ کا قصد کرنے والوں کو نا امید نہیں کرتا. اس سے پہلے کہ رب سے کچھ مانگے، دعاؤں کا فارمیٹ ہمیشہ یہی رہا. اہل بیت نے ہمیشہ خدا کا شکر اور ہمیشہ بندہ مومن کو سکھایا کہ اپنے گناہوں کی پہلے بخشش مانگو. شکر کرنے سے پہلے یہ کہو کہ تم شکر نہیں کرتے رہے ہو، بڑے عرصے تم نے اس چیز سے غفلت دکھائی، تم نا امید رہے. اب رب کو پکارو تو پہلے اس کے احسانات کا ذکر کرو، اس کی حمد و ثنا کرو، اپنے گناہوں کا ذکر کرو، ان کا کنفیشن کرو. and then always in the last paragraphs of du'as you will see the person who is asking for the same حاجت، وہ پھر کیا کرے گا؟ اینڈ پر آ کر اللہ کی بارگاہ میں ٹوٹل سرنڈر کرے گا، اپنا دامن مراد پھیلا دے گا، اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے گا. وہ جو نا امید تھا پر امید ہو جائے گا. وہ اشک اس کے گر رہے ہوں گے آنکھوں سے، اب وہ آنسوؤں کے ساتھ اپنے رب سے جو دعا مانگے گا. اب جب بندہ مومن دعا مانگے گا کہ اس کی آنسو ٹپک رہے ہوں، کوئی اس کے قریب نہ ہو، وہ تنہائی میں ہو، ہچکیاں بند گئی ہوں، وہ مناجات کہلائے گی اور وہ عرش پر پہنچتی ہے. ایسی ہی دعا رب کی بارگاہ میں مقبول ہے. کہا کہ پروردگار آرزو مندوں کو اپنے آستان سے دور نہیں کرتا. کسی آستان پہ نہیں جانا، کس آستان پہ جانا ہے؟ اپنے رب کی آستان پہ جانا ہے. کن الفاظ میں مانگنا ہے؟ ان مناجات کے الفاظ میں مانگنا ہے جو میرے مولا نے عطا کی ہیں. مناجات امیر المومنین دیکھ لیجئے، مناجات سید سجاد دیکھ لیجئے. آپ صحیفہ سجادیہ کو ایک خزانے کے طور پہ گھر میں رکھیے اور اپنی نسلوں میں شیئر کیجئے. آپ ان سے مانگیے کہ جنہوں نے آپ کو مانگنے کے سلیقے سکھائے ہیں، ان کو وسیلے بنائیے جو دعائے توسل کے ذریعے آپ کو اللہ سے توسل کرنا سکھاتے ہیں، اور جو گناہوں کے بعد آپ کو دعائے کمیل کے ذریعے امید دلاتے ہیں، جو گھر میں نعمتوں کے لیے آپ کو حدیث قصا کے لیے خزانے عطا کرتے ہیں. تو کہا میرے مالک، میرے خالق، تیرا آستان آرزو مندوں کا آستان ہے اور تو کبھی پر امیدوں کو رسوا نہیں کرتا. پر امیدواروں کے سامان تیرے آستان پر اترتے ہیں. تیرے ہی میدان میں طالبان نعمت کی تمنائیں جگہ پاتی ہیں کہ ہم ہیں طالبان نعمت، ہماری تمنائیں کہاں جگہ پاتی ہیں؟ کون سا دنیا میں ایسا گھر ہے کہ جہاں پہ مومن کی تمنائیں سما جائیں؟ کوئی گھر اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ مومن کی جتنی تمنائیں ہیں اس گھر میں سما جائیں. فقط اللہ کا ہی گھر ہے اور اللہ کا ہی میدان ہے جہاں پہ بندہ مومن کی تمنائیں چاہے جتنی بھی کثیر ہوں ان کو وسعت ملتی ہے اور وہ جگہ پاتے ہیں. بس ہماری چاہتوں کے مقابلے میں نا امیدی و یاس نہ دے، ہمیں نا امیدی و پشیمانی کا پیراہ نہ پہنا کہ میرے مالک تو ہمیں مایوسی کا اور نا امیدی کا لباس نہ پہنانا، ہمیں جب لباس پہنانا پر امیدی کا لباس پہنانا. میرے معبود تیری بزرگ تر نعمتوں کے سامنے میرا شکر و سپاہ ہیچ ہے. کہا کہ میرا شکر جو ہے وہ تیری نعمتوں کے سامنے پست ہے اور ہیچ ہے. تیری بڑائیوں کے مقابل میری زبان سے تیری تعریف و ذکر بے مایا ہے. تیری نعمتوں نے مجھے ایمان کے نورانی ہلوں سے ڈھانپ دیا. تیری خوش آئند بھلائی نے مجھے عزت کے تاج بنایا. اللہ اکبر. میرے مالک تو نے مجھے عزت کے تاج بنایا، حالانکہ میں وہ ڈیزرو نہیں کرتا. اور کتنی خوبصورت دعائیں ہیں کہ پروردگار تو نے مجھے تب بھی عزت دی اور تو نے مجھے وہ عزتیں دی جن عزتوں کے میں قابل نہیں تھا. کیوں زبانیں لڑکھڑاتی ہیں یہ الفاظ کہنے پر؟
کیوں نہیں ہم مانتے کہ میرے مالک؟ اللہ کو یہ ماننا بہت پسند ہے کہ اپنی غلطی مانو، پہلے اپنی غلطی مانو پھر مجھ سے مانگو، تو انشاءاللہ وہ مشکل کو حل کرتا ہے کہ ہم ان عزتوں کے تاج کے کہاں قابل تھے کہ دنیا میں ہمارے گناہوں کو میرے رب نے جو ستار العیوب ہے، پروردگار میرا ستار العیوب ہے، صد شکر اس رب العالمین کا، کروڑوں بار شکر اور ہر حال میں شکر کہ سب سے بڑی میں نعمت یہی جانتی ہوں کہ اس نے لوگوں کے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا۔ اگر ان عیبوں پہ پردہ نہ ہوتا تو آج ہم ایک دوسرے کے چہرے تک نہ دیکھ پاتے کہ انسان ہمیشہ ایک خطا کا پتلا ہے، لیکن اللہ بزرگ و برتر اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے کہ ستار العیوب ہے، ہر شخص کے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ یہ بندہ ہی ہے جو بندے کے گناہوں کو اشکار کر کے دنیا میں نہ جانے کیوں یہ لالچ، یہ حرص اور یہ ایک غلیظ روش جو ہے جو پھیلائی جا رہی ہے کہ کسی کو عزت کی زندگی نہ جینے دو، ہر کسی کے رازوں کو فاش کرو اور ان سے ایسی باتوں کو ایسوسیٹ کرو جو ان سے تعلق رکھتی نہیں ہیں، جو وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے، وہ ان کے بارے میں نہیں ہے، لیکن لوگوں کے بارے میں غلط باتیں پھیلانا، ان کی ریپیوٹ کو ڈیمیج کرنا، کسی کی عزت اچھالنا، یہ سب سے بڑی برائی ہے۔ ہم کہتے ہیں رب ہمارا وہ ہے، پروردگار ہمارا وہ ہے جو میں عزت کے تاج پہنائے، جس کا اللہ اسے عزت کے تاج پہنائے، اس کی مخلوقات، اس کے بندے کیوں ایک دوسرے کو ذلت کے گڑھے میں ہر وقت گرانے میں لگے رہتے ہیں، لیگ پولنگ میں لگے رہتے ہیں۔ آپ اپنے کسی بھائی یا بہن کو اتنا باعزت دیکھ نہیں سکتے، اس کے بارے میں غلط باتیں، تو ان چیزوں کو اوائڈ کریں۔ جو اللہ سے امید رکھتے ہیں آپ وہی صفات اپنے اندر ڈیولپ کریں تاکہ جب مانگیں تو شرمندگی نہ ہو کہ میں تو مانگتا ہوں پروردگار کہ تو میرے عیبوں پہ پردہ ڈال، میں تو مانگتا ہوں تو مجھے عزتیں دے، میں تو یہ کہتا ہوں تو مجھے نعمتیں دے، لیکن تو دوسرے کے بارے میں ایسا کوئی گمان نہ رکھے، تو ایسی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کہا میرے مالک تو نے مجھے فخر کے وہ حلقے پہنائے جو اترتے نہیں، گردن میں وہ طوق ڈالا جو ٹوٹتا نہیں، تیری مہربانیاں زیادہ ہیں، میری زبان ان کو شمار کرنے سے عاجز ہے، کہ میرے پاس تو وہ زبان ہی نہیں ہے جو تیرے جیسے پروردگار، اتنے عظیم بزرگ و برتر پروردگار جو اپنے بندے کو اپنے آستان سے رسوا کر کے نہیں نکالتا، وہ بندہ ہی ہے جو بندے کو اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمان کو رسوا کر کے نکالتا ہے، وہ رب کی صفت نہیں ہے۔ اور اب اللہ نے چاہا ہے کہ بندے جب کریمی طلب کریں تو لوگوں کے ساتھ خود بھی تو کریم ہوں، جب رحمان پروردگار سے شفقت کی توقع کریں تو کبھی لوگوں سے بھی تو شفیق ہو جائیں، جب ظالم کے خلاف اور آواز بلند کریں، اللہ سے مانگے کسی انسان کے بارے میں کہ پروردگار تو ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھ، تو اپنے شر سے بھی لوگوں کو محفوظ رکھیں۔ اللہ سے سخاوت مانگے تو لوگوں سے بھی تو سخاوت کریں۔ یہ بہت اہم پوائنٹس ہیں ان دعا کے۔ کہا تیری نعمتیں کثیر ہیں، میرا فہم ان کو سمجھنے سے قاصر ہے، کہ پروردگار تیری نعمتیں اس قدر زیادہ ہے، مجھ جیسے ناچیز بندے اس کا فہم، اس کی عقل، اس کی سمجھ رکھنے سے قاصر ہیں، اور کہا کہ ان کی تعداد کو میں جان سکوں اتنی میرے میں اہلیت اور قابلیت ہی کہاں ہے، تو میں کیسے مقام شکر حاصل کروں۔ یہ ہے مناجات شاکرین، دا وسپرڈ پریئر آف دا تھینکفل، جو مومن دعا کرتے ہیں شکر کے عالم نے کیسے شکر ادا کرتے ہیں، پہلے وہ نعمتیں بیان کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا، تو نے مجھے جتنے بھی عزت کے تاج پہنائے ہوں اتنا بلند تو میں کبھی بھی نہیں ہوا، ایسی زبان تو کبھی بھی نہیں پائی کہ جس زبان سے تیری نعمتوں کا شکر کر سکوں۔ کہا کہ میرا شکر کرنا بھی محتاج شکر ہے، اللہ اکبر، میرا شکر کرنا بھی محتاج شکر ہے، کہ میں شکر بھی کروں تو وہ بھی تیرا محتاج ہے، وہ بھی تیرے شکر کا محتاج ہے، کہ اگر میں محتاج کروں نہ تو یہ میرے، اگر ان ہاتھوں سے شکر کروں یہ ہاتھ بھی کہاں میرے، یہ تیرے عطا کی ہوئے، زبان سے شکر کروں یہ زبان بھی کہاں میری، یہ تیری عطا کی، یہ تیری مرضی تھی، تو خالق، تو رازق، تو مالک ہے، کہ جب تو نے پیدا کیا تو چاہتا تو یہ زبان جو آج اتنی روانی سے چل رہی ہے، دنیا میں کتنے لوگ دیکھیں، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے۔ کچھ ایسے ہی بائی برتھ ہیں، دے کین ناٹ اسپیک اے ورڈ فلوئنٹلی، کچھ پرابلمز ہیں ان کی، اسپیچ تھیراپیز لینی پڑتی ہے ان کو، تو یہ نعمتیں ہیں اللہ کی۔ آنکھوں والے دیکھے ہیں، اچھی بصیرت رکھتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں آنکھیں ٹھیک ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں واضح نظر نہیں آتا، کچھ ایسے بھی ہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، کچھ ایسے ہیں مکمل جسم کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، ہر عضو کے ساتھ پیدا، کچھ ایسے ہیں کہ کوئی ایک ان میں بائی برتھ پرابلم ہے اور وہ ڈسیبلٹی کے ساتھ ہے، تو یہ تو اللہ کو اختیار تھا نا، چاہتا تو آپ کو ایک سر سے پیدا کرتا یا دو سر ہوتے،
چاہتے تو آپ کے ہاتھ ایک ہوتے یا چار ہوتے، آج آپ معذوروں میں ہوتے، یا آج آپ بالکل ایک صحیح اور سالم انسان ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کوئی معذور ہے، ایک ٹانگ سے چل رہا ہے، بے ساکھی سے چل رہا ہے، کبھی دیکھا ہو کوئی ویل چیئر پہ ہے، وہ شکر کر رہا ہے، وہ سجدے کر رہا ہے. اور دوسری طرف آپ نے دیکھا ہے حسین بھی ہیں، جمیل بھی ہیں، طاقت بھی رکھتے ہیں، اعضاء بھی سلامت ہیں، اللہ نے ہر نعمت دیا لیکن شکر کرنے سے قاصر ہیں. کہاں سے ڈیزیبل ہیں؟ اپنی زبان سے. یہ زبان جسے شکر کر رہے ہیں، سب سے بڑی محرومی تو ان کی یہاں سے ہے. تو محروم وہ تو نہیں ہے جو ہر طرح کی معذوری کے ساتھ بھی اپنے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہا ہے. اور آپ ان مظلوموں کو دیکھیں فلسطین میں کہ کس عالم میں وہ شکر کر رہے ہیں اور وہ اپنے عقیدے پہ قائم ہیں. اگر کسی نے ایمان دیکھنا ہونا تو آج فلسطین میں دیکھے کہ ایمانی جذبہ کیا ہوتا ہے، کہ وہ اللہ کو ہر حال میں صرف بھروسہ کرتے، اپنے رب پہ کرتے. وہ کہتے ہیں ہماری طاقت اتنی زیادہ ہے، کیا ہم اتنے ڈینجرس ہیں تم لوگوں کے لیے کہ معصوم بچوں کو مارنے کے لیے تم لوگوں کو اتنے ہتھیار استعمال کرنے پڑیں؟ لیکن پھر بھی اس عالم میں بھی وہ اپنے اللہ کا شکر کرتے ہیں. کہا تو جب میں کہوں کہ تیرے لیے حمد ہے، اس کے لیے مجھ پر واجب ہے کہ میں کہوں تیرے لیے حمد. اللہ اکبر. کہ میرے مالک جب میں کہوں کہ تیرے لیے حمد ہے تو یہ مجھ پہ واجب ہے کہ میں کہوں تیرے لیے حمد ہے. پس جیسے تو نے ہمیں اپنے لطف سے غذا دی، اپنے احسان سے پرورش کی ہے، تو ہم پر اپنی کثیر نعمتیں بھی تمام فرما، کہ ہم پر جتنی تیری نعمتیں ہیں وہ تمام فرما. عذاب کی سختیاں ہم سے دور کر دے، ہمیں دنیا آخرت میں بہتر اور بیشتر حصہ عطا فرما. آمین اللہ آمین. اب بھی اور تب بھی تیرے لیے حمد ہے، ہر وقت میں ہر حال میں تیرے لیے حمد ہے. تیری بہترین آزمائش اور کثیر نعمتوں پر ایسی حمد ہے جو تیری رضا کے موافق ہو، تیرے عظیم احسان و بخشش کو حاصل کرے. اے عظیم کریم، تیری رحمت کا واسطہ، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس شکر سے کبھی محروم نہ رکھ، اور اپنی دعاؤں کا، اپنی نعمتوں کا، آسائشوں کا سلسلہ کبھی ہم پر بند نہ کرو. ان گناہوں کے مسلسل انجام دینے پر تو کبھی ہم پر اپنا رزق بند نہ کر، ہم پہ اپنی رحمت کے دروازے بند نہ کر، کیونکہ ہر گناہ کے بعد بھی پھر تیری ہی بارگاہ میں آئیں گے، پھر تیرے ہی آستان پہ آئیں گے. یہاں نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ تو مومنین کی دعا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. آمین علیہ آمین. تو مومنین، آج ہم نے مناجات شاکرین آپ کے ساتھ اس کی ایکسپلینیشن شیئر کی. جیسے آپ سن رہے تھے ویسے ہی عروج بھی آپ ہی میں سے تمام لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہی تھی. تو کیا اہم پوائنٹس ان کو لگے ہیں جو وہ سمجھتی ہیں کہ ڈسکس ہونے چاہیے بیفور اینڈنگ دس ویڈیو؟ جی عروج. بہت زیادہ پوائنٹس ہیں جو میں سمجھتی ہوں ڈسکس ہونے چاہیے، کیونکہ دعا تو ہم میں سے ظاہر بات ہے ایک ہی انسان تلاوت کر سکتا ہے. تو انم جو پوائنٹ بتاتی جا رہی ہیں وہ آپ کو اور ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ نے اور ہم نے اپنی لائف میں ایکسپیرینس کیے ہیں. آپ جب کوئی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی آسائش دیتا ہے تو سب سے خوبصورت ترین پہلو جو مجھے لگا دعا کا وہ یہ تھا کہ ایک بندہ مومن خود سے جو ہے وہ مناجات میں کہہ رہا ہے کہ آسائشیں اتنی ہیں، اتنی چیزیں ہیں میرے رب تو نے عطا کی ہیں، اتنی چیزیں عطا کی ہیں کہ میں شکر کرنے سے بھی قاصر ہوں. اور وہ آزمائش ہے، جیسے کہ انم نے آپ کو بتایا کہ ایک نعمت تو اس کو مانا جائے گا کہ جو آپ کو آپ کے رب سے متمسک رکھے، آپ کو آپ کے رب کا شکریہ ادا کرنے کے قریب رکھے. نمازیں آپ کی جو ہے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اس میں آپ کی قرآن پاک کی تلاوت میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، آپ کے لوگوں سے حسن سلوک میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اب آپ کے پاس آسائش آئی، آپ کے پاس کوئی بھی جو ہے آسائش آئی، رب کی طرف سے نعمت آئی، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے حسد جو ہے، آپ کے جتنے بھی ریلیٹیوز ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، آپ نے ان کو حقیر جاننا شروع کر دیا کہ یہ میرے پاس ہے. ان کے بجائے کہ آپ رب کا شکر ادا کرتے اور یہ دعا کرتے کہ لوگوں کو بھی وہ چیزیں عطا ہوں. آپ اپنی نماز، اب کیا ہوتا ہے کوئی گاڑی لے لیتا ہے، کوئی گھر لے لیتا ہے، تو آپ یہ کہ ان وقتوں پہ اپنی نمازوں کو پورا کرتے، انہی وقت پہ آپ کہتے ہیں نہیں مجھے تو گھر کی فلاں چیز لینے جانا ہے، میرا تو گھر نیا بن رہا ہے، میں تو وہ کرنے جا رہا ہوں، نماز کا وقت نہیں ہے. اگر آپ کو گاڑی چاہیے، گاڑی آگے تو نہیں، آج تو میرا فرسٹ ٹرپ ہے، آج تو میں نے گاڑی پہ پہلی بار جو ہے وہ گھر والوں کو لے کر جانا ہے، میرے پاس آج نماز کا وقت نہیں ہے. آپ کے پاس دولت آتی ہے، سب سے پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اس دولت سے کیا کرنے جا رہے ہیں. لیکن پھر وہی بات جو انم اینڈ پہ کر رہی تھیں کہ آپ بہت کچھ اس سے دوسروں کے لیے بھی کر سکتے تھے، لیکن ہوا کیا؟ آپ شکریہ ادا کرنے کے، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے بجائے ایک تو شکریہ ادا کرنے سے بھی غافل ہو گئے، اور دوسروں کی مدد کرنے کے لیے بھی آپ نے کوئی نظر ثانی نہیں کی کہ بھئی اس کی امداد کر دی جائے، اس کی مدد کی جائے.
جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جتنی آسائشیں آپ کو ملی ہیں، تمام تر خانوادہ جس کو ملی ہیں، اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ اگر پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے تو اب اس سے زیادہ نماز ادا کرتے، اگر پہلے قرآن پاک نہیں پڑھتے تھے تو اب اور غور سے پڑھیں اور اپنے رب کا شکریہ ادا کریں۔ کہ آپ ایک سجدہ شکر نہیں کر سکتے؟ کیا ہم نہیں کر سکتے؟ نہیں کیا تو کم از کم بھی زندگی میں ایک بار کریں جنہوں نے پہلے نہیں کیا، نماز شکرانہ ادا کریں۔ نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ ان نعمتوں کو ذکر کیا جائے اور نعمتوں کا صحیح استعمال کیا جائے۔ شکر فقط یہ شکر نہیں ہے کہ زبانی کلامی شکر، شکر ایسا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے عطا کیا اس کو خلق خدا کی خدمت کے لیے بھی استعمال کیا جائے، اس کو پازیٹیو جس مقصد کے لیے بنایا ہے اسے اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے، اور نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ انم پھر وہی جملے دہرا رہی ہیں، جب آپ اپنی اس نعمت کو دوسروں کے کسی فائدے کے لیے، اپنے مومن بہن بھائیوں کے فائدے کے لیے استعمال کریں گے، اس سے بھی آپ کی نعمت میں مزید اضافہ ہوگا۔ اور جب اپنے رب کا شکر ادا کریں گے اور مزید قریب ہو جائیں جیسے کہ آپ پہلے نہیں تھے، تب بھی آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ جب آپ سجدہ شکر کریں گے، جب آپ نماز شکرانہ ادا کریں گے، اس سے بھی آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ تو بہت خوبصورت ترین دعا، میرے دل کے بہت قریب۔ میں خود سننا چاہتی تھی کہ کب جو ہے مناجاتیں جو ہے یہ شاکرین آئے گی، اور ہمیں بھی معلوم ہوگا کہ ایک بندہ مومن کو جس کو مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، وہ اپنی نعمتوں کے بارے میں کیسے اپنے رب کا شکریہ ادا کرے گا، جبکہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ اتنی نعمتیں ہیں پروردگارہ تو نے عطا کی کہ میں خود نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہو گیا۔ تو ہر نعمت جب بھی اس کا شکر کیا جائے اس نعمت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ علم ہے نا، تو وہ علم آپ کو اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اور آپ کے پاس آپ ایک اسپیشلائزڈ ہیں ایک فیلڈ میں، اور ایک چند اسٹوڈنٹس کے گروپ کو اگر آپ وہ لیکچر دینے لگتے ہیں، الٹیمیٹلی آپ ہی اچھا ایگزامز میں پرفارم کرنے لگتے ہیں۔ آپ ہی کو اللہ ایسے درجات دے دیتا ہے کہ کہیں آپ طالب علم تھے، اب آپ معلم ہو گئے۔ تو اللہ بزرگ و برتر یہ نعمتیں، یہ احسانات جو ہے مومنین کے لیے رکھتا ہے کہ تم جو نعمت میں نے تمہیں علم کی نعمت دی، تم نے آگے شیئر کی۔ اف یو ول جسٹ سی کہ یہ جو ہمارا چینل ہے انم عروج نفی آفیشیل، یہاں پر کیا ہو رہا ہے، دعائیں اور ذکر اور اذکار جو آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں، اہل بیت کی تعلیمات، کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ اگر یہ نالج آپ سے شیئر ہوتا ہے تو اس نالج کو جو شیئر کیا جائے، اس میں اضافے کا سبب کیا ہے؟ آپ کا اور ہمارا پازیٹیو کنٹریبیوشن، کہ اس کو ہم مزید لوگوں تک پہنچائیں، تو یہ اس نعمت کا شکر ہے کہ میرے رب تو نے ہم میں سے ایک کو یا دو کو عطا کیا اور ہم نے اس کو کلسٹر آف مومنین میں پھیلا دیا، اور اسی طرح انشاءاللہ ہم پھیلاتے رہیں گے، کیونکہ علم بھی ایک نعمت ہے، پھیلے گا تو اضافہ ہوگا۔ وہ کھانا جو خدا کی نعمت ہے، ایسا دسترخوان اگر ڈیزرونگ لوگوں کے لیے بچھایا تو اللہ ان نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ یہ لباس ایک محنت ہے، ایک نعمت ہے، اگر بے لباس کو ڈھانپا تو اللہ اس نعمت میں اضافہ کر دے گا۔ ہر چیز ایک نعمت ہے، اور جب لوگوں سے شیئر ہوگی تو اللہ اس نعمت میں اضافہ کر دے گا۔ بے شک انم، یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ابھی ونٹرز بھی ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے، انم نے ایک ہیلپ کا جو ابھی ورڈ بولا کہ جب آپ اپنے کسی مومن بہن بھائی کی اپنی اس نعمت کے ذریعے سے جو ہے مدد کریں گے، اب وہ سواری کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی کو کوئی جگہ رہائش کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، کوئی آپ کسی کو کپڑے ڈونیٹ کر سکتے، کوئی ضرورت کی چیز آپ کسی کو گھر کی گروسری جو ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، پھر آپ اگلے بندہ مومن کے لیے وسیلہ بنیں گے، اور آپ کی سوچ بھی نہیں ہے کہ آخرت میں آپ کو الگ اجر ملے گا، دنیا میں آپ کی نعمت میں مزید اضافہ ہوگا، کہ آپ جانتے ہیں کسی کے پاس جو ہے بستر نہیں ہے، سونے کے لیے چادر نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، پیروں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، آپ کے لیے اور ہمارے لیے آج کا لیسن ہے اور ریکویسٹ اور میسج ہے آج کا، کہ آپ کی نعمت میں اضافہ تب ہوگا جب آپ دوسروں کی ہیلپ کریں گے، دوسرے مسلمان بھائیوں کی ہیلپ کریں گے، اور اگر آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ اگر آپ نے کسی بندہ مومن سے ہاتھ روکا اس نعمت کو لے کے کہ صرف یہ مجھ تک رہنی چاہیے، اس تک نہیں پہنچنی چاہیے، اور وہ ایک ایلیمنٹ آ گیا کہ نہیں وہ حقیر ہے، مجھے عطا کیا گیا ہے اور یہ صرف میرے لیے ہے، تو وہ ایلیمنٹ آپ میں اور ہم میں کسی میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ پھر یہ نعمتوں کے چھن جانے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ آپ سب کے پیار کا اور اتنی رسپیکٹ کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ تعالی
یہ سیریز جاری رہیں گی, ابھی مناجات باقی ہیں, مناجات کی سیریز کنٹینیو ہوں گی, اور پھر انشاءاللہ بی بی کے ایام بھی ہوں گے, تو بی بی کی فضائل, ان کے تمام زندگی آپ سے شیئر کی جائے گی. آپ دیکھتے رہیے, اور اسی طرح کمنٹس میں کوئی آپ چاہتے ہیں دعا کو, زیارت کو, یا کسی معصوم کی زندگی میں آپ کچھ پہلو آپ چاہتے ہیں ڈسکس کیے جائیں یا بایوگرافی ان کی ڈسکس کی جائے, یو کین رائٹ ٹو اس اینی ٹائم. وی آر ریڈنگ آل دا کمنٹس اینڈ ڈیفینیٹلی responding them back in the video, or they are just given a reply there under the comment. تو وہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ میں سے کوئی ایک بھی شخص کمنٹ کرے اور وہ پڑھا نہ جائے. وی آر آلویز ریڈنگ اینڈ وی آر آلویز رسپونڈنگ. ان شاء اللہ تعالیٰ جاری ہے سلسلہ پروردگار سے مناجات کا, راز و نیاز کا, سرگوشیوں کا, اور تحفہ ہے سید سجاد علیہ السلام کا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. دیکھتے رہیے انا من عروج نقفی آفیشیل. لائک, سبسکرائب, شیئر اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو کلک آن دا بیل آئیکن, تاکہ جو بھی ویڈیو آئے آپ سب سے پہلے اس کے بارے میں نوٹیفائڈ ہوں. التماس سے دعا.